السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سیدہ سینٹر پر۔ ایک جنزادی کے عشق میں پاگل ہونے والے ایک نوجوان کا ہی پراسرار اور بہت ہی بھیانک قصہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی جانب۔ شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رات گئے جب میں لائبریری سے فارغ ہوا تو آج پھر اس گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے میری نظر اس حسین لڑکی پر پڑی۔ رات کی تاریکی میں دور سے آتی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا بت بنا وجود مجھے اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی پر پچھلے 3 دنوں کی طرح ایک نظر ڈال کر اپنی راہ لی۔ میں پچھلے 3 برس سے یعنی 3 سالوں سے اس لائبریری میں بطور لائبریرین اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میری ڈیوٹی صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تھی۔ رات گئے گھر لوٹ کر تھکن سے چور حالت میں ماں سوائے کھانا کھانے اور سو جانے کے کوئی تیسرا خیال میرے ذہن میں جگا نہ پاتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں پچھلے 3 دنوں سے رات کو لیٹتے وقت میرے ذہن میں وہی تنہا کھڑی حسین لڑکی کا خیال کود پڑتا تھا، اور میں نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے اسی کے خیال میں گم رہتا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کئی سوال ابھرتے کہ تنہا اس اندھیرے اور سناٹے میں ایک لڑکی کا یوں کھڑا ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ وہ جگہ کوئی بس اسٹاپ بھی نہیں اور کسی تنہا لڑکی کے کھڑے ہونے کے لیے مناسب بھی نہیں، کیونکہ ذرا فاصلے پر پان کا کیبن تھا، جو ویران جگہ پر واحد دکان تھی جہاں اکثر اس وقت 4-5 آدمی موجود ہوتے۔ لیکن وہ لڑکی وہاں کھڑی ہوتی تھی، کس وقت آتی ہے اور جاتی کس وقت ہے، اور آخر اس طرح کھڑے ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ سوالات ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ جب بھی لائبریری کے مین گیٹ سے باہر نکلتا، دوسری جانب وہ کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ میں اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے بس اسٹاپ تک پہنچنے تک اس کی نظریں میرا پیچھا کرتی ہیں، لیکن میں نے آج تک کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ایک نظر سے دوسری نظر ڈالی۔ میں پہلے دن تو اس مغالطے میں تھا کہ شاید کسی کا انتظار کر رہی ہے اور اس کا ساتھی پان کے کیبن تک گیا ہوگا اور وہ وہاں موجود رش کی وجہ سے کیبن تک نہیں گئی ہوگی۔ لیکن دوسرے دن پھر اسی طرح اسے وہاں کھڑا دیکھ کر میں تھوڑا ٹھٹکا، حیران ہوا، لیکن دوسری نظر بہرحال نہ ڈالی۔ حالانکہ دل میں تو تھا کہ اس حسین لڑکی کو بغور دیکھوں، بلکہ جس طرح راہ چلتے نوجوان بوڑھے لڑکیوں کا نظروں ہی نظروں میں پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، میں بھی ایسا ہی کروں۔ لیکن میرے اندر ایک جھجک اور خاندانی شرافت تھی جس نے مجھے جکڑ لیا، اور میں 3 دن تک اس مقام پر اس لڑکی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتا۔ رات کو سونے سے پہلے اس کا خیال مسلسل مجھے پریشان کیے رکھتا۔ ایک ایک کر کے میں نے اس پر اب تک 4 بار نظریں ڈالی تھی، اور ان نظروں کے طفیل میں نے جو جانچا وہ بس یہی تھا کہ وہ یقیناً ایک خوبصورت لڑکی ہوگی۔ سفید لباس زیبتن ہے، اندھیرے میں اس کا چمکتا وجود، کالی کالی بڑی آنکھیں جو میری جانب دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان آنکھوں میں کچھ ایسا سحر ہے جو آدمی کے پاؤں جکڑ لے۔ مجھے اب جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی کہ کم از کم میں چند لمحے رک کر اس کے کھڑے ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں۔ آخر میرا اس کا سامنا مسلسل 3 روز سے ہو رہا ہے۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بظاہر نظر انداز کر دیا، ہو سکتا ہے میرے پوچھنے پر وہ کچھ بتا دیتی، اور ہو سکتا ہے آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل ضرور اس سے پوچھوں گا، اور پھر نہ جانے کب نیند نے مجھے آدھا بوچھا۔ اگلی صبح جب میں لائبریری پہنچا تو ذہن میں یہی بات تھی کہ آج اگر وہ لڑکی وہاں نظر آئی تو ضرور رک کر پوچھوں گا۔ ذہن میں اس خیال نے اتنی جڑ پکڑ لی کہ سارا دن مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہ ہو سکا۔ معلوم نہیں میرے ذہن سے اس لڑکی کا خیال اس بری طرح سے کیوں چپک گیا تھا کہ بار بار اس کی تصویر ذہن میں ابھر رہی تھی۔ رجسٹر کھولا تو لگا سارے صفحے پر وہی تصویر بنی ہوئی ہے۔ جلدی جلدی سارے صفحے پلٹ ڈالے، یوں لگ رہا تھا جیسے میں البم دیکھ رہا ہوں اور ہر صفحے پر اسی حسین لڑکی کی مسکراتی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میرا ذہن چکرانے لگا۔ رجسٹر تھام کر میں بیٹھ گیا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بابا کرامت سے پانی طلب کیا تو وہ شاید مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پانی لائے۔
شیشے کے گلاس میں شفاف پانی میری میز پر رکھ کر وہ مڑے تو میں نے چیخ کر بابا کو بلایا۔ دراصل اس پانی میں مجھے وہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بابا گھبرا گئے۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ پانی خراب ہے کیا؟ لائیے دوسرا پانی لا دوں۔ وہ سمجھے کہ شاید پانی میں کچرا دیکھ کر میں چلا پڑا ہوں۔ وہ جلدی سے دوسرا گلاس لینے چلے گئے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی میرے حواسوں پر، میرے ذہن پر کیوں چھائی جا رہی ہے۔ میں کوئی 17-18 سال کا نوجوان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا، بلکہ میں تو ایک شادی شدہ، جی ہاں شادی شدہ 30-31 سال کا مرد تھا، اور میری شادی ہوئے بھی 3 سال گزر چکے تھے۔ اس قسم کے حالات کا موقع ہی نہیں ملا کہ کسی لڑکی وغیرہ کی طرف اس نظر سے دیکھتا یا سوچتا، لیکن یہ سب کیا تھا، میری سمجھ سے بالا تھا۔ سارا دن میرا ذہن معاف رہا، کسی کام پر توجہ نہ دے سکا۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے واپسی کا وقت ہو جائے۔ میری کیفیت بالکل ایسی ہو رہی تھی جیسے میں نے اس لڑکی کو وقت دے رکھا ہے اور وہ میرے ہی انتظار میں کھڑی ہے۔ معلوم نہیں میری یہ بے چینی کیسی تھی جو مجھے ہر چیز سے غافل کر رہی تھی۔ میں اپنے ارد گرد سے لاتعلق سا ہو گیا۔ جو ہی گھڑی نے 9 بجے کا الارم دیا، میں فوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ابھی 1-2 افراد لائبریری میں موجود تھے اور میری ذمہ داری تھی کہ جب سب لوگ جا چکے تو اپنی نگرانی میں لائبریری بند کرواؤں۔ لیکن آج مجھے بہت جلدی تھی۔ میں نے بابا سے کہا، جو کہ میری آج کی حالت پر حیران اور پریشان تھے، کہ میں جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بابا، آپ سب دیکھ بھال کر دیجیے گا، مجھے ذرا جلدی ہے۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئے اور میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ ہو سکتا ہے پیچھے بابا مزید پریشان ہوئے ہوں اور میری جلد بازی پر فکر مند بھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس ایک انجانی سی کشش کھینچ رہی تھی اور میں ہر چیز سے بیگانہ ہو کر کھینچا چلا جا رہا تھا۔ رات کے دھندلکے چھا چکے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اسی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی احساس نہ تھا کہ میرے آگے پیچھے کون چل رہا ہے، بس اپنی دھن میں میرے قدم بڑھ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد ایک دھواں سا ہے، گہرا غبار چھایا ہوا ہے، اور میں تن تنہا بڑھا چلا جا رہا ہوں۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی۔ جو ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، مجھے لگا میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس مسکراتے چہرے نے مجھے یوں خوش آمدید کہا جیسے میں ملکہ کی محل سرا میں داخل ہوا ہوں۔ میں بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یوں لگا جیسے میرے ارد گرد گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ اتنی خوبصورت آواز، اتنا پرنور چہرہ اور ایسی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر میں گم ہو گیا۔ مجھے کوئی یاد نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ حسین دوشیزہ میری منتظر تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، میرا نام ساحرہ ہے۔ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ سمجھ گئی، اور واقعی وہ ساحرہ جادوگرنی تھی، اپنے سحر میں جکڑ لینے والی۔ میں بہت عرصے سے تمہاری منتظر ہوں، اور تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج تمہارے آنے سے گویا میری خوشی بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری فضا گنگنا رہی ہے، جھوم رہی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، تم یہاں دیکھو، کوئی سوال مت کرنا، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی اور تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر جواب چاہتے ہو تو سوال مت کرو، جواب مل ہی جائے گا۔ اگر میں جواب دوں گی تو آج ہم آخری بار ہی ملیں گے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دیا۔ مجھے تو اس کے چلے جانے کے نام سے ہی بے چینی ہونے لگی، اور میں نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور نہ مجھے کوئی جواب ملا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس نے جانے کا فیصلہ سنا دیا اور میں لوٹ آیا اسی بے رنگ دنیا میں، جہاں آنے کو میرا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن اس ساحرہ کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اسی مقام پر اسی وقت ملا کرے گی، مگر کچھ دیر کے لیے، زیادہ دیر نہیں، اور یہ بھی میرا وہاں پہنچنا لازمی ہے۔ میں نے اس کی ہر بات بلا چوں چرا مان لی، ایسے مانی جیسے کوئی طالب علم اپنے نہایت محترم استاد کی بات ٹالنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میرے اسٹاپ تک جانے کے دوران یقیناً وہ مجھے گھورتی رہی تھی۔ مجھے اس نے منع کر دیا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا۔ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بس میں سوار ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میری طبیعت اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی، بس چپ چاپ پڑھ کر سو گیا، اور پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ روز لائبریری سے واپسی پر میں اس سے ملاقات کرتا، دیر سے گھر لوٹتا اور پڑھ کر سو جاتا۔ کسی کام میں دل نہ لگتا، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ میں جو ایک خوش اخلاق، مہذب، شائستہ طبیعت کا مالک کہلاتا تھا، میرے چاروں طرف کے لوگ یہی کہتے تھے
کہ اس سے اچھا انسان ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اب میں بد دماغ، بد اخلاق شخص ہوتا جا رہا تھا۔ میرے گھر والے میرے رویے کی تبدیلی پر حیران تھے، تو میرے کولیگ پریشان، اور میں سب سے بے خبر اپنی روش پر چل رہا تھا۔ البتہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب میری صحت پہلی جیسی نہ رہی ہے، بلکہ گرتی جا رہی ہے۔ میں کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میرا صحت مند توانا جسم سوکھ رہا تھا، چہرے کی بحالی بھی ایسی ہو رہی تھی جیسے کوئی مردہ ہو، آنکھیں اندر کی طرف دھستی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں مطمئن، سرشار اور مسرور تھا، جیسے کوئی کشتی اپنے ساحل کو ڈھونڈ رہی ہے اور کوئی نشئی اپنے نشے کی حالت سے مطمئن رہتا ہے اور اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اس نشے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میرے معمولات میں صرف سونا اور اٹھ کر اسی مقام پر چلے جانا شامل ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں سے میں لائبریری جانا بھی ترک کر چکا تھا۔ میرے ہوش و حواس بس اتنا ہی کام کر رہے تھے کہ میں گھر کا راستہ نہیں بھولا تھا، اور نہ ہی اس جگہ کا جہاں ساحرہ میری منتظر ہوتی تھی۔ باقی کسی بات کا مجھے ہوش نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دنیا میں صرف میں ہوں اور ساحرہ، باقی کوئی نہیں۔ میری اس بدلتی ہوئی طبیعت کے پیش نظر میری بیوی مجھ سے بددل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بکتی جھکتی رہتی اور میں اس کی باتوں کو نظر انداز کیے ہوئے بس ساحرہ کے خیالوں میں گم رہتا۔ اب ہماری ملاقات کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دن سوتے گزرتا اور رات جاگتے ہوئے۔ گھر والے میری حالت کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھے۔ میری بیوی لڑ جھگڑ کر میکے میں جا بیٹھی تھی۔ والدین ضعیف تھے، والدہ ہر وقت دعائیں کرتی رہتی، باقی سب اپنے اپنے دھندوں میں مصروف، اور میں اپنی اسی انہونی دنیا میں مست ہوا چلا جا رہا تھا۔ مجھے نوکری کی پرواہ نہ رہی، مجھے کسی شے میں دلچسپی نہ تھی۔ میری دلچسپی، میری دنیا صرف اسی تک محدود ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں ہر لمحے اسی چہرے کو دیکھنا پسند کرتی اور کان اسی سریلی آواز کے منتظر رہتے، دل ہر دم اسی کا نام پکارتا رہتا۔ میں کون ہوں، کیا کروں، یہ سب کچھ میرے ذہن سے محو ہوتا جا رہا تھا۔ میری حالت اس مریض کی سی ہو گئی تھی جو صرف آکسیجن ماسک سے زندہ تھا، اور میری زندگی کو قائم دائم رکھنے والی آکسیجن ماسک کا نام ساحرہ تھا۔ وہ کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، اور مجھ سے اس کا کیا رشتہ ہے، یہ سب پوچھنے، کہنے اور سننے کی اس نے پابندی لگا رکھی تھی، اور میں اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ کر چلی نہ جائے، اس سے کچھ پوچھتا نہیں تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب تک مجھ سے ملو میری طرف دیکھو، جانے کے بعد مڑ کر نہ دیکھنا، اور میں اس کی بات کا ایسے پابند ہو چکا تھا جیسے اگر خلاف ورزی کی تو دھر لیا جاؤں گا۔ نہ جانے کب تک اس سحر میں مبتلا رہتا کہ ایک دن میں نے ساحرہ سے ہمیشہ ساتھ رہنے کی بات کی۔ میں چاہتا تھا اب یہ سلسلہ کچھ ایسا ہو کہ میں ہر وقت ساحرہ کے قربت میں رہ سکوں، آنے جانے کا سلسلہ نہ رہے، نہ مجھے لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولی، ہاں بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن کیا؟ میں ہر طرح سے تیار ہوں، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ اس کے ہاں کہنے پر میں خوش ہو گیا، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ پہلے وعدہ کرو۔ ہاں، میں ہر شرط کے لیے تیار ہوں، ہر شرط پوری کروں گا۔ میں نے جھٹ اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، تو سنو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ایک ایسی جگہ جہاں میں تمہیں لے جاؤں گی، اور پھر ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ کیا چل سکو گے؟ اس نے بڑی ادا سے پوچھا۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، تو وہ پھر بولی، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گی، تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر چاہتے ہو تو کل جواب دینا۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ بھلا میں کیا سوچ بچار کرتا، لیکن پھر بھی اس لمحے مجھے کچھ سوچنا تھا۔ اس کل وقتی پناہ گاہ سے، یعنی اپنے لوگوں سے ہٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جگہ پر جانا تھا۔ اس رات میں جلد آ گیا، اپنے کمرے میں لیٹا اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے ساحرہ میرے ارد گرد ہی ہے اور میری اس کیفیت پر فخر کر رہی ہے، جیسے کہہ رہی ہے بس سوچ میں پڑ گئے، کیا میرے بغیر رہ سکو گے؟ اور پھر مجھے نیند نے آ لیا۔ صبح میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اپنی ساحرہ کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور شاید مجھے ایسا ہی کرنا تھا۔ قوت فیصلہ بھی تو اسی کے اختیار میں تھا۔ میں آخری بار صرف والدین سے ملنا چاہ رہا تھا کہ انہیں کچھ بتاؤں یا نہیں، صرف مل لوں گا۔ ویسے بھی وہ سب مجھے آدھا پاگل تصور کر چکے تھے۔ میں والدہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس وقت مسلح پر بیٹھی تھی۔ آج کئی ہفتوں کے بعد میں نے اپنے کمرے کے علاوہ
گھر کے دوسرے کمرے یا حصے میں قدم رکھا تھا، مجھے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا۔ کچھ غور کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ مہک میرے اپنے ہی وجود سے آ رہی ہے، اتنی غلیظ، ایسی کہ مجھے گھن آنے لگی۔ والدہ نے سلام پھیر کر میری طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف دکھائی دیے۔ میں کسی بھی جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی انہیں خداحافظ کہہ جانے کے لیے پلٹا، لیکن ان کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ سنو بیٹا، ذرا ادھر آؤ۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور ایک گلاس پانی پینے کو کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے التجا کی، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ میں نے سوچا جب آخری بار ملنے آ ہی گیا ہوں تو چلو چائے بھی پی لوں، اگرچہ بے دلی طاری تھی۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک کپ چائے کا مجھے پکڑا کر خود بھی چائے پینے لگی۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی۔ مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا، جیسے میں نے چائے نہیں زہر پی لیا ہو۔ مجھے اندر تک ایک تلخ پانی جیسی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے خدا حافظ کہا اور باہر آ گیا۔ سر بہت وزنی ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ساحرہ کی سرگوشی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں تمہاری منتظر ہوں، مجھے تمہارا انتظار ہے۔ بس اسی آواز کے سہارے میں نے تھوڑی بہت ہمت کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی جانے میں کچھ وقت تھا، سوچا طبیعت بحال کر لوں تاکہ وہاں تک صحیح حالت میں پہنچ جاؤں۔ یہ وقت میں نے کیسے گزارا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری حالت ایسی تھی جیسے جسم کے دو حصے کیے جا رہے ہوں۔ بہرحال بڑی دقت کے بعد وہ وقت آ پہنچا کہ مجھے ساحرہ سے ملنے جانا تھا۔ میں ساحرہ کی آواز کے پیچھے وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ کتنی خوش ہوئی تھی، آج اس کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، جیسے اس کی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آخر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو مجھے قبر... اس نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا سوال مت کیا کرو، ہم یہاں ایک بزرگ سے ملنے آئے ہیں۔ میں دراصل انہی کے پاس رہتی ہوں، لہٰذا میں ان سے تمہیں ملوانے لائی ہوں۔ تم بس چپ چاپ اس چبوترے پر بیٹھ جاؤ، اس نے ایک فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو ہی اس کے کہنے کے مطابق اپنے قدم اس فرش کی طرف بڑھائے، میرے قدم ڈگمگانے لگے، سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے کوئی انجانی قوت پیچھے دھکیل رہی تھی اور میں باوجود کوشش کے اس قوت کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، میں اس کشمکش کا مقابلہ نہ کر سکا اور فرش پر بیٹھنے سے پہلے ہی زمین پر گر گیا۔ میرے حواس گم ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی والدہ کے بستر پر لیٹا تھا۔ میرے سرہانے میری والدہ، بیوی، والد صاحب اور دیگر گھر والے کھڑے تھے۔ میرے ہوش میں آنے پر ان سب نے شکر ادا کیا۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما، سب کے چہروں پر خوشی اور اطمینان دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران سا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن کا ہر گوشہ پرسکون اور خالی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بھنور میں گھوم گھوم کر باہر نکل کر آیا ہوں، یا میں کسی قید سے رہائی پا گیا ہوں۔ جی ہاں، دراصل میں قیدی تھا، ایک ساحرہ کی قید، یعنی ایک خبیث جن زادی کی قید میں۔ جتنے عرصے میں اس مصیبت میں گرفتار رہا، ان دنوں کا شمار میرے بس کی بات نہیں، البتہ گھر والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا تقریباً 3-4 ہفتے تک میں اس بلا کے شکنجے میں تھا۔ اس دوران میری حالت نیم مردہ جیسی تھی۔ میں کسی نشے کی طرح دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا رہتا تھا۔ 1 ہفتے تک سب میری حالت پر پریشانی کا اظہار کرتے رہے، میرے معمولات کو ٹٹولتے رہے، تو پتہ چلا کہ میں روزانہ لائبریری کے پیچھے واقع قبرستان میں جایا کرتا تھا اور ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر گھنٹوں گم رہتا تھا۔ اسی لمحے کسی دوسرے میں ہمت نہ تھی کہ وہ قریب آ کر دیکھے میں کیا کرتا ہوں، البتہ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ میں کسی سے گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن بھائی کو بھی وحشت اور ڈر نے آ لیا اور وہ میرا پیچھا کرنے سے باز رہا، البتہ والدہ صاحبہ نے ایک عامل بابا سے رجوع کیا تو انہوں نے اپنے علم سے بتایا کہ میں ایک ایسی خبیث جن زادی کے جال میں گرفتار ہوں جو روح بدل کر پہلے انسانی ہوش و حواس پر قابو پاتی ہے، پھر موقع پا کر ایک دن اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ وہ جن زادی انسانی خون کی پیاسی تھی جو اچانک حملے کی وجہ سے رفتہ رفتہ انسانی خون نچوڑ لیتی ہے۔ بابا کے مطابق یہ ایسی جن زادی ہے جو اپنی ہلاکت کا سبب بھی خود ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی
لیکن اس مرتبہ اس جنزادی کا ارادہ مکمل ہونے سے پہلے سب کو خبر ہو گئی، اور جب اس ساحرہ نے مجھے آخری مرتبہ آنے کو کہا کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، تو اسی دن میں نے والدہ کے کمرے میں جا کر پانی پیا اور چائے پی۔ اس پانی اور چائے کے ذریعے عامل بابا نے میرے اندر ایسی قوت پیدا کر دی جو اس خبیث ناپاک جنزادی کا مقابلہ کر سکے۔ عامل بابا نے بتایا کہ میرے اندر سے جو ناگوار مہک اٹھ رہی تھی وہ اسی خبیث جنزادی کی عطا کردہ تھی، اور پھر جب اس کا توڑ ہوا تو میں چکرا گیا۔ نیکی اور بدی کی جنگ میرے وجود کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ میں بے خبر تھا، دراصل میں میدان جنگ میں تھا، اور اس میدان میں نیکی کی فتح ہوئی اور بدی برائی ہار گئی۔ اگر میں اس فرش پر جو میری موت کا فرش تھا بیٹھ جاتا تو شاید آج یہ کہانی آپ تک پہنچ نہ پاتی، لیکن میں اس وحشت ناک موت کے منہ سے بفضل خدا بچ نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ساحرہ کی سحربانی اور سحر انگیزی سے نجات دلائی۔ اب میں خود کو بالکل پرسکون اور مطمئن محسوس کرتا ہوں، البتہ نماز کی پابندی کو میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے۔ لائبریری جانا پھر سے شروع کر دیا ہے۔ ایک دن میں نے بابا سے پانی طلب کیا تو بابا نے گلاس دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، صاحب غور سے دیکھیے، کہیں پانی میں کوئی تصویر تو نظر نہیں آ رہی؟ میں نے گھبرا کر غور سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اب تو پھر بھرے مجمع میں کسی خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور کسی لڑکی کو تو اسٹاپ پر کسی موڑ پر اکیلے کھڑی دیکھ کر ہی الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہوں، کہیں وہ جنزادی پھر میرے پیچھے نہ آ جائے۔